بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا معکم. عزاداران امام، آج کی مجلس اس شہید کی ہے کہ جس نے اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کیا. خواتین کے لیے مجلس پڑھ رہا. مولا ساری میری ماں بہنوں کو سلامت رکھے. جاگیر حسین میں یہ مجلس ہو رہی بوسٹن، اور یہ میری 8ویں مجلس ہے، 8th مجلس ہے. اس خواہش کے اوپر کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے ہیں تو میں بھی مولا کی نصرت کرتا ہوں. جب بھی زیارت وارثہ پڑھنا اور شہداء کربلا کی زیارت پہ پہنچنا اور ان جملوں پہ پہنچنا، فیا لیتنی کنت معکم فافوزا، ایک لمحہ ایک سیکنڈ رکو، دل میں خواہش کرو کہ کاش میں کربلا میں ہوتا. آپ یقین کریں میری بات پہ، میرا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی یہ خواہش کر کے اپنی پوری زندگی 60 70 80 90 برس میں پوری زندگی میں ایک مرتبہ اگر خواہش کریں، جسٹ ونس، کہ کاش میں کربلا میں ہوتا. عورتیں کریں کہ ہوتی تو ہم مظلوم بیوی زینب سلام اللہ علیہا کی نصرت کرتے، ان کی مدد کرتے، ان کے ساتھ رہتے، ان کی خدمت کرتے. اب مرد حضرات نے سوچنا کہ ہوتا تو میں مولا حسین کی نصرت کرتا. تو کہا پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر تم نے کیا خواہش دل سے زبان سے نہیں، تو جب تم مر بھی جاؤ گے، تم دنیا میں اگر نہیں بھی ہو اور میرے بیٹے کا ظہور ہوگا انشاءاللہ تو تم کو اٹھائیں گے اور امام کی نصرت میں، سیدانیوں کی نصرت میں آپ کو بھیجیں گے. اس سے بڑا آنر اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی عزت اور کیا چاہیے؟ زندگی کا مقصد پورا ہوگا. تو میری ماں بہنوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بیٹھ کے جاگیر حسین میں مجلس سن رہے، عزاداری کر رہے ہیں، یہ خواہش کر دو. زیارت امام حسین کا آپ روزی پڑھتے ہیں، وارثہ روزی پڑھتے ہیں، اور پڑھ کے اس شہداء کربلا کی زیارت کے جملے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا. دوستو سوچو اگر کربلا میں ہم مولا اٹھائیں گے تو ہم کو مولا عباس کی زیارت بھی ہوگی. آج اس شہید کا ماتم، اس غریب کا ماتم کہ جس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی. آج یہ ایام صرف رونے کے ہیں، ماتم کے ہیں. ایک چیز یاد رکھنا، خاموش نہیں رونا، آہستہ کبھی نہیں رونا، شرما کے کبھی نہیں رونا. یہ ہماری عزت ہے، یاد رکھو، یہ آنر ہے. حسین پہ رونا سب کی قسمت میں بھی نہیں ہے. اگر کسی کو یہ چانس مل رہا، when you get chance, don't lose it. اس کو لوز مت کرو. 7 محرم گزر گئی، 8 محرم آ گئی. اندازہ ہے کہ حسین کے بچے ایک دن سے پیاسے ہیں. کل سے مولا حسین کے بچے پیاسے ہیں. ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے اور جا کے کہتے ہیں اللہ تش اللہ تش اللہ تش. ارے ہم پیاسے ہیں. آپ یقین کریں، مولا حسین کا ایک عجیب جملہ ہے. جب ایک ذاکر تھا جو کربلا معلیٰ میں مولا حسین کے مصائب پڑھتا تھا، خواب میں دیکھتا. ان کو روضہ خان کہتے ہیں. آپ نے زیارتوں پہ غور کیا ہوگا کہ عرب کا یہ دستور ہے، ایران والوں کا ایک دستور ہے کہ معصوم کے روزے میں بیٹھ کے مصائب کربلا پڑھتے ہیں. سیریا میں بھی میں نے دیکھا، کربلا عرب ایک بیٹھ گیا تھا اور وہ مصائب پڑھتا. پھر لوگ اس کی جو بھی مدد کرنا ہے، ہدیہ دینا ہے، دے کے جاتے. سب بیٹھ کے مصائب پڑھ کے گریا کرتے بڑی بڑی آواز سے. اسی طرح ایک ذاکر حسین تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے کربلا مولا کا. بہت روتا تھا، بہت مصائب میں مولا حسین پڑھتا. ایک دن خواب میں خود میرا مولا آ گیا. مولا نے آ کے کہا کہ اے میرے ذاکر، اے میرے روضہ خان، تو میرے مصائب پڑھتا ہے لیکن جو اصل مصیبت ہے وہ تو بیان ہی نہیں کرتا. وہ رونے لگا. اس نے کہا مولا میں آپ کے سارے مصائب پڑھتا ہوں کہ آپ نے کیسے علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی، آپ نے کیسے قاسم کا پامال لاشا اٹھائی، کیسے آپ نے اپنے آنکھوں سے بہن کے گھر کو اجڑتے ہوئے دیکھا اور محمد کی لاشیں لائی، کیسے آپ نے عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو اٹھایا، کیسے زخمی عباس کو چھوڑ کے آئے اور
زخموں سے چور ہو کے خود شہید ہو گئے. لیکن مولا حسین ایک ہی جملہ بول رہے ہیں, ٹھیک ہے سب مسائل اپنی جگہ پہ, لیکن ایک مصیبت میرے لیے بہت تھی, روز عاشور. ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا وہ آپ ارشاد فرمائیں, ساقی کوثر کا لال ہے حسین, ساقی کوثر کا لال ہے حسین. امام نے تڑپ کے کہا اے روزہ خان, اے میرے ذاکر, میرے لیے اتنی مصیبت تھی کہ عاشورے کے دن جب میں اپنے خیمے میں جاتا یا کسی خیمے میں جاتا, چھوٹے چھوٹے بچے مجھے گھیر لیتے, سب کے ہاتھوں میں خالی کوزے ہوتے. سکینہ آگے بڑھ کے کہتی بابا پیاس مارے گا. تو دوستو 2 دن سے حسین پیاسا ہے. جب بھی پانی پینا ان ایام میں اور پوری زندگی ایک بھی سپ لو تو بولو سلوات بر حسین لعنت بر یزید. حسین کی پیاس کو یاد کرو. اسی پانی کے لیے مولا عباس پانی لانے گئے تھے. آج غازی کا ماتم ہے, غازی کا ماتم ہے. کون عباس جو حیدر ثانی ہے, میرے مولا کی تصویر جوانی. عباس علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر پیدا ہو. مدینے سے کربلا تک جب بھی بہادر کا دل جوش شجاعت سے لبریز ہوا, دل میں جذبہ بہادری نے کروٹ لی اور حسین نے خاموش کر دیا. دوستو یاد رکھو, بہادری سے لڑ کر جان دینا اور چیز ہے, جوش وغیرہ کا دم کھولنا ایک بہت مشکل عمل ہے. عباس نے اطاعت ایمان کی شان اس وقت دکھائی جب خیام حسینی فرات سے ہٹانے کا حکم آیا. علی کے لال کو جلا لا دیا. غصہ و غضب سے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ پہنچے. فرماتے ہیں کس کی مجال ہے جو ہمیں یہاں سے ہٹائے. بے شک کیا معلوم عالم جوش میں عباس کیا کر گزرا, لیکن حسین نے صبر کی ہدایت فرمائی. حکم امام کے مطیع خان نے سر جھکا دیا. اگر عباس نہیں ہوتے تو دنیا کو پتہ نہیں چلتا کہ اطاعت امام کیسے کی جاتی, کیسے کی جاتی. مولا عباس کی زندگی کو اپنے سامنے رکھو اور اپنے زمانے کے امام کی اطاعت میں رکھو. عباس اس شخصیت کا نام ہے, اس مظلومیت کا نام ہے کہ شب عاشور کا مشہور واقعہ ہے کہ عباس حسین کے خیمے میں بیٹھے ہوئے. اطاعت کیا ہے یہ کیا. شمر ظالم آتا ہے اور آ کے مولا عباس کو پکارتا ہے. عباس جانے میں تکلف کر رہے تھے, لیکن حسین نے کہا بھیا جاؤ دیکھو وہ چاہتا کیا ہے. آقا باہر آئے, گفتگو ہوئی, دوران گفتگو. اس ظالم نے کہا عباس تمہارے لیے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان ہے. بس یہ سننا تھا, چہرہ سرخ ہو گیا, امان نامے کو چاک چاک کیا. پلٹ کے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی, میرے لیے امان نامہ لایا ہے اور فاطمہ کے لال کے لیے کچھ نہیں. سر کو جھکا کے خیمے میں آئے. حسین نے واقعہ پوچھا, عباس نے واقعے کو بیان کیا. اس وقت حسین نے ایک جملہ کہا بھیا جاتے تو بہتر تھا, جاتے جاتے سیدالیوں کو لے کے چلے جاتے. پوری زندگی کبھی جواب نہیں دیا حسین, کبھی جواب نہیں دیا. بس چہرہ سرخ ہو گیا. خیمے کا پردہ ہٹایا, باہر نکلی. جب باہر نکلے حسین سمجھ گئے. آگے بڑھ کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھیا کہاں جا رہے. کہا آخر نجف جاؤں گا, یہاں کے بابا سے کہوں گا, بابا جس کی غلامی میں دیا تھا اس نے آزاد کر دیا مجھے. حسین نے سینے سے لگا دیا. رات گزری, رات میں تلوار کو سیخل کرتے ہیں اور علی اکبر اور قاسم سے کہتے ہیں میں آدھی فوج کو میں دیکھوں گا. کتنی خواہش تھی عباس کو جنگ کرنے کی, میرے مولا کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی. عاشورے کا دن ایک ایک شہید ہوتا گیا. قاسم پامال ہو گیا, اور محمد کی میتیں آ گئی. میں کتنی آسانی سے پڑھ رہا اور آپ سن رہے. عباس آ کے حسین سے کہتے ہیں کہ آقا سینہ تنگی کر رہا ہے, بولا مجھے اجازت دیجیے. حسین کہتے ہیں کہ بھیا تو میرے لشکر کے علمدار ہو, میں کیسے اجازت. کہتے ہیں مولا جہاں لشکر گیا مجھے بھی بھیج دے. جب اجازت نہیں مل رہی تھی, سکینہ کو آغوش میں اٹھایا, حسین کے خیمے میں آئے تو حسین نے منظر دیکھ کے کہا سکینہ آج چچا کی سفارش کر رہی ہو, کل تماچے لگیں گے, چچا بہت یاد آئے. اور یہی ہوا, ہر تماچے میں سکینہ کہتی تھی چچا میرے رخسار نیلے ہو گئے. دوستو وہ لمحہ آیا کہ اجازت ملی, کہا سیدالیوں کو خدا حافظ کہو. خیمے میں آئے, بیویوں کو خدا حافظ کہہ کر شہزادی زینب کے سامنے جا کے بیٹھ گئے. ماں کی طرح احترام کرتے تھے, ماں کی طرح. بی بی کے سامنے ہمیشہ سر جھکا کے بیٹھتے تھے, جیسے ماں کا احترام کرتے ہوئے اسی ماں کا, اس لیے کہ بی بی نے ماں کی طرح پالا ہے عباس کو, ماں کی طرح پالا ہے.
بس شہزادی نے پوچھا بھیا کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ شہزادی نے اپنے بازوؤں کو دیکھا، پھر عباس کے چہرے کو دیکھنے لگی تو اس وقت عباس نے کہا کہ بی بی میں اذن لینے آیا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ عباس جا رہے ہو، خدا حافظ، لیکن یہ سنتے ہوئے جاؤ کہ 31 رمضان کو بابا میرے بازوؤں کے بوسے لے رہے تھے۔ میں نے بابا سے پوچھا تھا بابا کیوں لے رہے؟ تو کہا تھا کہ بیٹی ایک دن آئے گا کہ تمہارے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، تمہارے سر سے چادر چھینی جائے گی۔ عباس مجھے بابا کی بات پہ پورا یقین تھا، لیکن سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہو اور عباس جیسا بھائی کس کی مجال ہے میرے بازوؤں میں رسن باندھے۔ جب بی بی کی یہ جملے سنے چہرہ سرخ ہو گیا، باہر آئے، فوج کو دیکھا، دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں جا کے ایک ایک کا بدلہ لوں گا، لیکن حسین نے شانے پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا عباس تلوار نہیں چلانا۔ اطاعت امام کے سامنے سر جھکا لیا، میدان میں آئے، احتیاط اتنی کی کہ نہر پہنچنے کے بعد مشق سکینہ کو نیزے میں باندھا، باندھ کر پانی میں چھوڑا۔ عزیزو جب ٹھنڈی ہوا آنے لگی عباس سوچنے لگے کہ ہائے سکینہ پیاسی ہے، ہائے علی اصغر پیاسا ہے۔ پانی لے کے واپس آ رہے تھے، حسین خیمے سے منظر دیکھ رہے کہ آتے آتے علم سیدھا ہو گیا۔ حسین سمجھ گئے کہ عباس کا سیدھا شانہ خطا ہو گیا۔ دوستو پھر وہ لمحہ آیا کہ حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا، اب یہ منزل آئی کہ علم سیدھا ہو گیا۔ حسین سمجھ گئے کہ عباس کے دونوں شانے کٹ گئے۔ اب غازی کی ایک خواہش تھی کہ پانی خیمے تک پہنچے، لیکن مشق سکینہ پہ حرملہ کا تیر کا چلنا، عباس نے گھوڑے کا رخ پھر فوجوں میں موڑ لیا۔ اب تلواریں چل رہی، اب تیر چل رہے، نیزے چل رہے۔ ارے جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے سر پہ گرز مارا، علی کا لال سنبھل نہیں سکا، آواز دی آقا میرا آخری سلام۔ حسین عباس تک پہنچے، سر مبارک کو زانوں پہ رکھا، کہا بھیا میں کن آنکھوں سے تمہارا یہ حال دیکھوں؟ اس وقت عباس نے کہا کہ آقا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، جاتے جاتے بھی زیارت کرنا چاہتا۔ غازی اتنا مجبور ہو گیا مولا کہ میرے ہاتھ نہیں ہے۔ حسین نے تیر نکالا، خون صاف کیا، عباس نے حسین کی زیارت کی۔ اس وقت حسین نے کہا بھیا تم نے میری ہر خواہش پورا کیا، تم نے مجھے آقا مولا کہا، امام کہا، سید و سردار کہا، ایک دفعہ بھائی کہہ دو، زندگی تمام نہیں کہا تھا۔ غور سے حسین کو دیکھا، حسین کی نگاہوں سے، حسرت بری نگاہوں سے حسین دیکھ رہے۔ عباس نے کہا آقا خدا حافظ۔ حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے مجلس ختم کر دی، بس علم مبارک کو لے کے جب خیمے کی طرف چلے تو بچے سمجھے عباس پانی لا رہے، لیکن جیسے ہی علم قریب آیا بچوں نے دیکھا کہ علمدار نہیں آیا، ہاتھوں سے خالی کوزے زمین پہ گر گئے۔ حسین علم لے کے خیمے کے اندر آئے، استاد کر دیا، خود خاک پہ بیٹھ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، چاہتے تھے کوئی عباس کا پرسہ دے۔ بچوں نے پوچھا آقا کہاں ہے؟ کچھ نہیں کہا، لیکن جب سکینہ نے دامن کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا بابا میرا چچا کیا ہوا، اس وقت پہلی مرتبہ دونوں ہاتھوں سے کمر کو پکڑا اور کہا بیٹی تیرے باپ کی کمر ٹوٹ گئی، اب کبھی تمہارا چچا واپس نہیں آئے گا۔ الہی سیدی و مولایا، پروردگار میرے مولا عباس کا واسطہ، میرے غازی کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ ہماری یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو مولا عباس کے نام پہ معاف کر دے، ہم سب کو عمرہ اور زیارات نصیب ہو۔ ہم نے جو عزاداری کی اب تک پروردگار اور آئندہ کریں گے اس کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا۔ پروردگار جنت المخی، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر۔ پروردگار پوری دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی اس عزاداری کی تو حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست نابود کر دے۔ مولا عباس کے صدقے میں جتنے بیمار ہیں، اگر کسی مومن کا یا مومنہ کی آنکھوں کی روشنی، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ویژن میں کچھ کمی آ رہی،
مولا عباس کے سپنے میں ان کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دے عین اللہ کا واسطہ. اور جو جس کی بھی آنکھوں میں روشنی کم ہے، ویژن کم ہو رہا، تو یہاں ہاتھ رکھ کے آیت الکرسی پڑھیے. آیت الکرسی سے تمہاری اور مولا علی علیہ السلام کی آنکھوں کا واسطہ دے کے دعا کرنا. پروردگار میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. اور جاگیر حسین جو بوسٹن میں سید توقیر شاہ صاحب کا مکان ہے، اللہ اس گھر میں اور جتنی میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے گھروں میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مولانا حسین کا چاہنے والا ہے، اللہ ان کے گھروں میں اپنی برکتوں کو، رحمتوں کو، نعمتوں کو نازل فرما اور سعادت دے کہ ہر گھر میں آزاداری حسین. ایک سورہ فاتحہ سید توقیر شاہ صاحب کے والد، ان کے بھائی لوگ، ان کے سارے مرحومین اور ان کی اہلیہ کے والدین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین میرے والدین کے لیے بھی پڑھ دیں.